کے پاک فتمان جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ڈاکٹر بشیر اٹھوال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بشیر اٹھوال آفیشل۔ تو برائے مہربانی کر کے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ ہر آنے والے پیغام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو عزیز بہن بھائیوں، میری ٹیم مجھے بتا رہی تھی کہ ابھی تک 85% لوگ جو ہمارے پیغامات کو سن رہے ہیں انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو اگر کلام اقدس کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملے، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور کلام اقدس کو سیکھ سکیں۔ آئے ہم کلام اقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ آج ہمارا مضمون ہے کلیسیا کی نوعیت۔ کلیسیا کی نوعیت۔ کلام اقدس میں سے مقدس پالوس رسول فلیپیوں کے نام خط لکھتے ہوئے 3 باب اور اس کی 14 آیت میں فرماتے ہیں، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ خدا ان کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے خدا یسوع المسیح نے شمعون پطرس اور اس کے بھائی اندریاس کو بلایا اور کہا میرے پیچھے چلے آؤ، اور اسی طرح زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا کو خدا یسوع المسیح نے اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر خدا یسوع المسیح کے پیچھے ہو لیے۔ بائبل مقدس کی اسٹڈی کرتے رہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے تیموتھیوس کو بلایا، مقدس پالوس رسول کو بلایا اور خدا نے ابراہم کو بلایا، بلکہ خدا نے تمام مقدسین کو بلایا۔ پس یہ کلیسیا جو ہے یہ خدا کے بلائے ہوئے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ بلائے ہوئے لوگوں سے مراد ہے جن کو خدا یسوع المسیح نے بلایا ہے اور وہ خدا یسوع المسیح کی انہوں نے دعوت کو قبول بھی کر لیا ہے۔ اور یاد رکھیں خدا یسوع المسیح کی دعوت تو سب لوگوں کے لیے تھی، کیونکہ خدا یسوع المسیح اپنے کلام اقدس میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ اور اس دعوت کو سب لوگوں نے قبول نہیں کیا، صرف بلائے ہوئے لوگوں نے قبول کیا ہے۔ مسیح یسوع کی یہ دعوت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اول خوشخبری کے ذریعہ سے، اور مقدس پالوس رسول کلام اقدس میں فرماتے ہیں جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلہ سے بلایا۔ جب بھی کوئی بھی شخص خدا یسوع المسیح کی خوشخبری کو سنے، وہ کسی پادری یا خادم یا سسٹر یا مبشر یا فادر کے ذریعے سن رہا ہے یا ٹی وی رسالے کے ذریعہ سے وہ دیکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، تو اسے خدا یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں بلاوا ہمیشہ با مقصد ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، دعوت والے کارٹ میں اگر دعوت کسی شادی کی ہے، شادی کا ذکر ہوگا، اگر کوئی سیاسی میٹنگ ہے یا کوئی بھی سالگرہ وغیرہ ہے تو اس کے تعلق اس کے کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں مقاصد کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور مسیح خدا یسوع المسیح کے بلانے کا بھی مقصد ہے۔
اور وہ مقاصد جو خدا یسوع المسیح کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خدا یسوع المسیح لوگوں کو پاکیزگی کے لیے بلاتے ہیں، مقدس ہونے کے لیے بلاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے بلاتے ہیں، آزادی کے لیے بلاتے ہیں اور ایک بدن ہونے کے لیے بلاتے ہیں، میل ملاپ کے لیے بلاتے ہیں اور برکت کے وارث بنانے کے لیے بلاتے ہیں، انعام دینے کے لیے بلاتے ہیں اور ابدی میراث میں داخل کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ بادشاہی کے لیے خدا یسوع المسیح آپ کو بلاتے ہیں اور مسیح کا جلال ظاہر کرنے کے لیے وہ آپ کو بلاتا ہے۔ یہ تمام نوٹیفیکیشن جو میں محدود لمٹ میں رہ کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان تمام مقاصد کے لیے خدا اپنے لوگوں کو، مقدسین کو بلاتا ہے۔ میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کلیسیا میں ہیں؟ کیا آپ نے خدا یسوع المسیح کو شخصی طور پر قبول کر لیا ہے؟ اور کیا خدا یسوع المسیح کے بلاوے کا مقصد آپ کی زندگی میں پورا ہو چکا ہے یا نہیں؟ جیسے کہ کلام اقدس میں ہم نے پچھلے مقاصد میں سیکھا ہے، خدا پاک کرنے کے لیے بلاتا ہے، تو کیا آپ نے اپنے آپ کو مسیح یسوع کے خون سے دھو لیا ہے یا نہیں؟ مسیح خدا ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے بلاتے ہیں۔ کیا آپ نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے یا نہیں؟ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے خدا یسوع المسیح آپ کو ابلیس کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اور آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ابلیس کی غلامی سے آپ نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے یا نہیں؟ خدا یسوع المسیح متی کی انجیل 22 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 14 آیت تک ہم کلام اقدس کو اگر پڑھیں تو اس میں ایک تمثیل پیش کرتے ہیں، جس میں انہوں نے بلائے ہوئے کو شادی کی ضیافت میں مدعو کیا ہے، لیکن وہ لاپرواہی کرتے ہوئے اس ضیافت میں نہ پہنچے۔ یہ یہودی قوم کے بارے میں ہے جو مسیح یسوع پر ایمان نہ لائے بلکہ مسیح یسوع کو مصلوب کروا دیا، لیکن جس نے اپنے بیٹے کی شادی کا انتظام کیا ہوا تھا، اس نے مہمان نہ آنے کی صورت میں متبادل مہمانوں کو بلا لیا۔ مالک نے اپنے نوکروں کو کہا کہ بازاروں کے موڑوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ضیافت میں لے کر آؤ۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسیح پر ایمان لائیں گے، اور انہی لوگوں نے مل کر کلیسیا بنائی، اور اسی وجہ سے مہمانوں سے محفل جو تھی وہ بھر گئی۔ اس تمثیل میں خدا یسوع المسیح فرمانا چاہتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جن یہودی قوم اس میں شامل نہ ہوئی بلکہ غیر اقوام والے اس ضیافت میں شامل ہو گئے، اور اگر ہم غیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اس ضیافت کے لیے بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مثال میں، اس تمثیل میں جو بتلایا گیا ہے کہ جب وہ مالک کے ضیافت میں داخل ہوا تو اس نے پوری ضیافت کو مہمانوں سے دیکھا اور مہمانوں سے بھری ہوئی محفل تھی، تو اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو مہمانوں جیسا لباس پہن کے نہیں آیا تھا، تو اس نے کہا، میاں تو شادی کی
पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया। तो कलाम बयान करता है उसका मुंह बंद हो गया। इसलिए हम जो गैर अक़वाम से तल्लुक़ रखते हैं, हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम गैर अक़वाम से बुलाए गए हैं, हमें तैयारी करने की भी ज़रूरत है। कलीसिया का बानी खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं और उसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं। कलीसिया एक ज़िंदा तहरीक है और ये तहरीक बढ़ती जाएगी और तरक्की करती जाएगी जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा ना आ जाएं। याद रखें, इस कलीसिया का आगाज़ ईद पेंतिकोस्त के दिन से होता है और इसका अख्ताम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर होगा। कलीसिया का पूरे होने का अदद एक है और इस कलीसिया का एक हिस्सा सो गया है और कुछ हिस्सा अभी तक जिंदा है और इस धरती पे मौजूद है। कलीसिया का हर फर्द जो इस दावत में शामिल हो गया है, उसका ही नाम किताबे हयात में लिखा गया है और कलीसिया ही खुदा के साथ रहेगी और हमेशा की ज़िंदगी की वारिस होगी। और आप सबसे पुरजोर अपील की जाती है, कलाम को सुनकर बरकत पाकर अपने आप को मैं और आप महसूस कर सकते हैं कि हम पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हैं, हम बादशाही के लिए बुलाए गए हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए बुलाए गए हैं, हम फरिश्तों, कौमों, कबीलों का इंसाफ करने के लिए बुलाए गए हैं। हम खुदा के किस मकसद पे पूरा होते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आने वाले पैगाम को ज़रूर सुनिएगा। गॉड ब्लेस यू।